الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں مگر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ سب سیالانوں ویکھنی مائے سب سیالانوں ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ چنادائی سب پیغمبر مولا بھیجے
پر احمد کون صدام دائی رب موسیٰ نال کلام کرے انہوں اپنے کول بلام دائی علی حیدر نوں جے نواز دے میں اے طالب روزے دی چھاند آئی مختوم و محتشم صدر بزم انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عشاق سینہ چاک عاشقان شہ لولاک بندگان رب پاک مہمانان گرامی قدر میزبان محتشم جناب ڈاکٹر محمد طاہر علوی صاحب جناب عزت مآب ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب جناب میاں محمد فاروق صاحب جناب عزت مآب سجاد حسین صاحب اور میرے ادیب محتشم شاعر محترم جواں فکر شاعر جناب برادرم ظفر حسین ظفر صاحب اور میرے دل کی دھڑکن میرے برادر محترم جناب صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب سعیدی جملہ الشاق جناب محترم مختار حسین مہروی صاحب علماء کرام برادران اسلام آپ کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر مجھے وہ بزرگوں کی پہلی یاد آئی ہے یعنی میری اپنی کیفیت یہ تھی کہ میں نے کہا سفر بڑا طویل ہے جائیں گے کیسے سوچوں میں کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر جس کا آنے کو دل نہیں چاہتا اب اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا پہلی کسی بزرگ نے کہی تھی کہ ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں سب سے کہا کسی نے کچھ نہ کہا بلکہ الٹا مذاق اڑایا بے سمجھوں کو سمجھ نہ آیا انہوں نے کہا یہ حماقت ہے جب وصال ہو گیا تو کمال ہو گیا اب رونا دھونا کیسا تو ایک اللہ کا فقیر بیٹھا تھا اس رونے والے نے اس سے کہا کہ کوئی نہیں بولتا تو ہی بول یہ عقدہ کھول یہ موتی رول تو ہی بول کہا بول کہا ہیر رنجھنل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں اٹھا روتا ہوا آہیں بھرتا ہوا اس نے کہا گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج وہانی کیوں اللہ میرے بھائی احمد علی سعیدی صاحب گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج وہانی کیوں اس لیے میں اس دھرتی کو سلام کروں یا آپ کو سلام کروں زیادہ جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو سلام کروں اس لیے کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے میں نے جو صورت
پڑھی ہے، اس میں چھپی ہوئی کسی کی صورت ہے، اور کیا وہ صورت ہے؟ رونا سب کو آتا ہے، ہر شخص روتا ہے، غریب بھی روتا ہے، امیر بھی روتا ہے، کوئی غم روزگار میں روتا ہے، کوئی غم یار میں روتا ہے، کوئی غم معاد میں روتا ہے، کوئی غم اولاد میں روتا ہے، کوئی غم پروردگار میں روتا ہے، کوئی غم سنسار میں روتا ہے، ہر بندہ روتا ہے، نبی بھی روتے ہیں، ولی بھی روتے ہیں، بلکہ جو روتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، جو روتے نہیں وہ کچھ بھی ہوتے نہیں، اس لیے کہ جس کا سینہ سرد ہو، جس کا چہرہ زرد ہو، سمجھ لینا کہ یہ مرد ہو۔ رونے کو ہر کوئی روتا ہے، اور نبی روئے، رسول روئے، اور مہینہ نہیں صدیوں روئے، رونے والے 950 سال روئے، رونے والے 300 سال روئے ہیں، لیکن ہر آنسو کی قیمت نہیں پڑتی، ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی، پلکیں بھیگتی ہیں، یہ دریا رواں رہتے ہیں، لیکن رونے والوں نے جب آہیں بھری تو کسی نے جھولی اٹھا کے کہا کہ ترس فرما، نیچے رحمت کی نظر دھر، ورنہ تیرے دیوانے جائیں گے مر، صدیاں ہو گئیں تجھے صدا دیتے دیتے۔ تو پتہ ہے جواب کیا آیا؟ جواب آیا لا ابالی بے شے، مجھے کیا پرواہ، کوئی روتا ہے تو روئے، 900 سال رلایا، لا مقام یار نے گھر بنایا، رونے والوں نے جگر سب کچھ لٹایا، لیکن اس نے ایک دن بھی نقاب نہ اٹھایا، تڑپتی تڑپتی مخلوق مر گئی کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے۔ تڑپتی تڑپتی مر گئی دنیا، اس نے ٹالا، قیامت کے دن پہ ٹال دیا، فرمایا وجوہ ہوئی یومئذ نادرۃ الی ربہا ناظرہ، مر رہے ہیں یہاں، وعدہ ہو رہا ہے کہاں، فرمایا دیکھنا مجھے پر یہاں نہیں، قیامت کا دن آئے گا، اس دن دیکھا، ایک دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، صدی نہیں، کئی صدیاں رونے والے روئے، لیکن بے نیازی کی صدا گونجی، فرمایا مجھے کیا پرواہ، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، اکئی پھیرے، فرق دیکھو کتنا ہے کائنات میں اور ہمارے نبی کی ذات میں۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام نبی رسول 950 سال روئے، پردہ نہیں اٹھا، ایک دن نہیں پوچھا کیوں روئے ہو، پوچھنے سے غم غلط ہو جاتے ہیں، دکھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن بے نیاز نے بے نیازی دکھائی، 300 سال آدم کو گلی گلی پھرایا، حد کن فکان سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں،
وہ کہاں کہاں سے گزر گئے. یہ اب انہی لفظوں کا ترجمہ حضور پیر فرید نے کیا. کہتے تتی تھی جوگن چودھا پر تے شہر بازار پھرا متا یار ملم کہیں سانگ سبب متا یار ملم کہیں سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی نیت جان بلب. ہم مرتے رہے اور وہ دیکھ کے مسکراتے رہے, وہ بے نیازیاں فرماتے رہے. میں نے کہا سارا زمانہ رویا لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہویا. لیکن سورت والضحیٰ بتاتی ہے کہ حضور پر 13 دن یا 14 دن قرآن نہ آیا. چند دن وحی معطل موقوف ہوئی, تعطل پیدا ہوا, توقف ہوا, جبریل نہ آیا. اب کافر کھتری کافر عورتیں انہوں نے آ کے حضور کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جس کا تجھے بڑا مان تھا لگتا ہے تجھے چھوڑ گیا, سارے پیار کے رشتے توڑ گیا, تجھ سے مکھ موڑ گیا. لگتا ہے جس کا تجھے مان تھا وہ تجھے چھوڑ گیا. دل زخمی تھا, دل میں چوٹ تھی دبی, ہائے غضب ابھر گئی. جو جگہ زخمی ہوتی ہے اس پہ چوٹ مارو تو زیادہ دکھتی ہے. حضور رو رہے تھے کہ اتنے دن گزر گئے, نہ قاصد نہ پیغام آیا, نہ خشک جواب سلام آیا. گئی گزر عمر جوکھ جوکھ وے میاں نیو لائم کارن سکھ وے میاں پے پلڑے ڈوڑے ڈکھ وے میاں. 13 یا 14 دن قرآن نہ آیا. حضور اتنا روئے, کبھی حرم میں بیٹھ کے روئے, کبھی پہاڑ پہ بیٹھ کے روئے. روتے روتے ایک دن لفظ زبان سے نکل گئے, اب اگر تیرا قرآن نہیں آئے گا تیرا محمد دنیا سے گزر جائے. جیے تو کس کی خاطر جیے, کس کی خاطر ہم دنیا میں رہے. ایک سہارا تیرا کلام تھا پیارا, آج تو نے بھی بولنا چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں تو نے مجھ سے مکھ موڑ لیا. ادھر آنسو ڈھل کے ادھر حضور روئے. اب سمجھو میرے پیارے بھائیوں, میں نے کہا رونے کو سارا زمانہ روتا ہے مگر اثر کسی کسی کا ہوتا ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. رونے کو ساری کائنات روئی مگر جب محبوب کی ذات روئی. رب نے فوراً جبریل کو بلایا, فرمایا جلدی جا, میرے محبوب کو دنیا نے تانے دیے ہیں. یا اللہ کیا تانے دیے؟ کہا لوگوں نے کہا ودعا محمدن ربہ وکلاہ, محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا, محمد کو محمد کے خدا نے سونا نہیں سمجھا, رب نے اسے چھوڑ دیا. آج میرا محبوب حرم میں بیٹھا رو رہا ہے, میرا محبوب گلیوں میں بیٹھا روتا ہے. جلدی جا
اسے چپ کرا، رحمت کا آنچل لے جا، میرے پیغام کا رومال لے جا، میرے قرآن کا رومال لے جا، اس کے آنسو خشک فرما۔ مولا اسے بولوں کیا وہ جو رو رہا ہے، چپ کیسے کراؤں؟ فرمایا جانا، اسے سویا ہے تو اٹھانا اور اسے میرا پیغام پہنچانا، اسے کہنا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک نارو ورفعنا لک ذکرک۔ تو میں نے ٹھیک کہا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ نبی روئے، علی روئے، ولی روئے، غوث جلی روئے، ساری کائنات روئی، کسی کو پوچھا تک نہیں اپنا یار جو رویا۔ پوری صورت آ رہی ہے کہ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری کالی کالی کنڈل والی پر پیچ زلفوں کی قسم، یقین کر ما ودعک ربک، تیرے حسن کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، ہر شعر میں حکمت ہوتی ہے، دانش ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، لیکن قرآن قرآن ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اس میں جتنی جان ہے اس میں چھپا سارا جہان ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور میرا یہی بیان ہے۔ ظاہر ہے میرے نعت خان بھائی آئیں گے، وہ تو کوئی کسی کے کلام سنائیں گے، کوئی کسی کا کلام سنائیں گے، لیکن اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، مجبوری ہے شہر بھی تو لاہور ہے، اس لیے وہ بھی سبحان اللہ، یہ بھی الحمدللہ۔ اب بات وہی ہے، رونے کو ہر کوئی روتا ہے، لیکن محبوب جو رویا۔ اب آپ اگر بیدار ہیں تو غور فرمائیں کہ لفظ کافروں نے ایک ڈیڑھ جملہ کہا تھا۔ کافر نے اس نے کہا ودعا محمدن ربہ وقلا۔ کافر نے کہا تھا کہ محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا، اور خوبصورت نہیں سمجھا تبھی تو چھوڑا۔ تو اس کا جواب تھا کہ ما ودعاک ربک وما قلا،
اتنی سی بات پہ کتنی بات ہوئی، ساری رات ہوئی، اتنی لمبی ملاقات ہوئی۔ اور پھر انداز دیکھیں، چپ کرانے کا انداز دیکھیں، والضحیٰ، یہ کیا ہوا؟ کہنا تو صرف اتنا تھا، نہ رو، آنسو نہ بہا، دل کو نہ لگا، لیکن تمہید کمال ہے، والضحیٰ، سجن تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیری رانائی کی قسم، رنگ مصطفی کی قسم، تیری پر پیچ کالی کالی کنڈل والی، فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، نارو ورفعنا لک ذکرک۔ تو میں نے ٹھیک کہا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ نبی روئے، علی روئے، ولی روئے، غوث جلی روئے، ساری کائنات روئی، کسی کو پوچھا تک نہیں اپنا یار جو رویا۔ پوری صورت آ رہی ہے کہ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری کالی کالی کنڈل والی پر پیچ زلفوں کی قسم، یقین کر ما ودعک ربک، تیرے حسن کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، ہر شعر میں حکمت ہوتی ہے، دانش ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، لیکن قرآن قرآن ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اس میں جتنی جان ہے اس میں چھپا سارا جہان ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور میرا یہی بیان ہے۔ ظاہر ہے میرے نعت خان بھائی آئیں گے، وہ تو کوئی کسی کے کلام سنائیں گے، کوئی کسی کا کلام سنائیں گے، لیکن اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، مجبوری ہے شہر بھی تو لاہور ہے، اس لیے وہ بھی سبحان اللہ، یہ بھی الحمدللہ۔ اب بات وہی ہے، رونے کو ہر کوئی روتا ہے، لیکن محبوب جو رویا۔ اب آپ اگر بیدار ہیں تو غور فرمائیں کہ لفظ کافروں نے ایک ڈیڑھ جملہ کہا تھا، کافر نے، اس نے کہا ودع محمدن ربہ وقلا۔ کافر نے کہا تھا کہ محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا، اور خوبصورت نہیں سمجھا تبھی تو چھوڑا۔ تو اس کا جواب تھا کہ ما ودعاک ربک وما قلا، اتنی سی بات پہ کتنی بات ہوئی، ساری رات ہوئی، اتنی لمبی ملاقات ہوئی۔ اور پھر انداز دیکھیں، چپ کرانے کا انداز دیکھیں، والضحیٰ، یہ کیا ہوا؟ کہنا تو صرف اتنا تھا، نہ رو،
آنسو نہ بہا، دل کو نہ لگا، لیکن تمہید کمال ہے والضحا۔ سجن تیرے بکھڑے کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیری رانائی کی قسم، رنگ مصطفی کی قسم، تیری پر پیچ کالی کالی کنڈل والی، جدہ زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھی۔ کیا قرآن کا کمال ہے، محبوب کی شان عجب ہے کہ چپ کرانا ہے، لیکن کس طریقے سے والضحا واللیل اذا سجا نارو۔ بڑی لوریاں سنی ہوں گی، بہت رونے والوں کو چپ کرانے والے دیکھے ہوں گے، پر ایسا کبھی دیکھا ہے کہ ایک فرش پہ روئے اور عرشوں سے یوں صدا آئے والضحا واللیل اذا سجا نارو نارو۔ سریکی والے نے ٹھیک کہا، اس نے کہا اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گا، اندی سیت دے نال۔ آپ کو سریکی سمجھ آتی ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گئی، اندہ پیر چویا وچ دیداں گیا، اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گئی، اندہ پیر چویا وچ دیداں گیا، اندے راہتے پیار دی پول پہ گئی، تک مسکتے بل بل راہ بھول گئے، تک مسکتے بل بل راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چل بل پہ گئی، ساڑی دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد، اندی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئی، ساڑی دھاڑ سنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ قبلہ خان محمد صاحب قادری۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی 4 ورقے کی کمزور کتاب میں کوئی دکھا دے کہ رب نے کبھی یوں رونے والوں کو منایا ہے، کبھی جبریل یوں پیغام لے کے آیا ہے والضحا۔ او سونیاں تیرے مکھ دی قسم، تیرے رخ دی قسم، اے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دو تا کی قسم، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ نارو والضحا واللیل اذا سجا۔ ڈائریکٹ خطاب ہے یار سے کہ ما ودع کا ربوں کا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا قسم سے۔ آپس میں کوئی شک رنجی تھی کہ قسمیں ہو رہی ہیں، آپس میں کوئی ان بن تو تھی نہیں، لیکن قسم کیوں کہ تیرے رخ کی قسم، میں نو تیری قسم، مجھے تیری قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ ہم تو کہتے ہیں نا مجھے فلاں کے سر کی قسم، رب نے کہا سر نہیں بلکہ کہا لعمرو کا، مجھے تیری پوری زندگانی کی قسم۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت ہے لعمرو کا، میرا نبی مجھے تیری ساری عمر کی قسم، تیری ساری حیات کی قسم،
اب کوئی ماں کا جایا ہے کسی کے پاس یہ سرمایہ، جس کو رب نے یہ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک مثال کوئی ماں جایا لائے۔ اسی لیے علی حیدر نے کہا تھا کہ سب سیالانو ویکھنی مائے۔ فقیر لمبا چکر لگا کے بول رہا ہے، علی حیدر لمبا چکر لگایا اور بات کو بات میں چھپایا ہے، لیکن راز والوں نے راز پایا ہے۔ اب سیال یہ سیال نہیں، یہ رانجھا یہ ہیر نہیں، ان کے سیال بھی اور ہیں، ان کا رانجھا بھی اور ہے، ان کا سیال بھی اور ہے، ان کا رانجھا بلے شاہ کا رانجھا اور ہے، جاہلوں کا مانجا اور ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، اکو رانجھا مینوں۔ او میرے خواجہ فرید کی دھرتی والوں، لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں یہ عشق کی دھرتی کے باسی ہیں، یہاں چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت، یہاں شہنشاہ چشت حضرت فخر اور فرید نے ریت کے اندر عشق کا بارود بھر دیا۔ اس لیے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، کون فایا کون اگے تھی لگیاں، اے نیو نہیں لگڑا چوری دا، آپ تے ٹر جاندا نال منجھیں دے تے منتاں کر کر موڑی دا، اکو رانجھا۔ یہ بلے شاہ ہے اور ادھر قریب حیدر شاہ، اس نے کہا کہ الف الست ازل دی یاری، لگ رہی ہیر یتیم دی ہے، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، مینوں قسم تے عرش عظیم دی ہے، اون دے موڈھے اتے کملی مزمل والی، تے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے، اون دے موڈھے تے کملی مزمل والی، تے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے۔ علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا، او تا ظاہر صورت میم دی ہے۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، اللہ اکبر، عجب رہی بات۔ میں عرض کر رہا ہوں، سوچو پوری بزم ہستی میں ایک کوئی فرد لاؤ جس کو رب روتا ہو، رب اسے چپ کرائے اس پیار سے، بولتا ہے تو اپنے یار سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پورے اقرار سے کہ تساں کتھاں اساں کتھاں، پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جنگ وچ تنگ، تو رانجھن کتھ میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، تو حسن دا شاہ میں محض
کو جی ہا بندا میل اخیر کی تھاں تو حسن دا شاہ میں محض کو جی ہا بندا میل اخیر کی تھاں ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کی تھاں کوئی لیر کی تھاں یعنی تو مدنی پیر کی تھاں اے فقیر کی تھاں والضحا واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم تیرے مکھڑے کی قسم اے سونا لوگ جھوٹ بولتے ہیں پاپی غلط تولتے ہیں یہ سچائی کے موتی مٹی میں رولتے ہیں یہ جھوٹے پاپی جھوٹ کہتے ہیں ما ودع کا میں کل بھی تیرا میں آج بھی تیرا یہ قرآن کا مفہوم ہے ما ودع کا ربوں کا تیرے رب نے یہاں مفسرین کرام کی چرخیاں پھر گئی اور کہتے ہیں یہ عجب بات ہے رب تو سب کا ہے لیکن قرآن میں اس نے نبی کو کہا میں تیرا ہوں رب سچا ہے رب جھوٹ نہیں بولتا رب مبالغے نہیں کرتا رب سچ بولتا ہے تو رب نے قرآن میں کہا ما ودعاک ربوں کا میں کل بھی تیرا میں آج بھی تیرا تو میرا باقی جو کل کائنات ہے یہ تیرے حسن کی خیرات ہے ما ودعاک ربوں کا مجھے قسم ہے مان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان اب غور فکر فرمائیں سوچیں ذرا کہ اللہ نے محبوب کو سارا جہان ہے انبیاء رسول اولیاء پوری کائنات اللہ بہت بے نیاز ہے صدیوں رلاتا ہے بندوں کو تڑپاتا ہے پلٹ کے یوں نہیں تکتا 80 ہزار نہیں لاکھوں جنازے اٹھے سونامی آئے طوفان اٹھے رب نے پلٹ کے کسی کو پوچھا کیوں روتے ہو لیکن صدقے تیرے مدنی میرے محبوب جو رویا پوری صورت نہیں بلکہ صورت بھی انداز کیا ہے کہ ما ودعاک ربوں کا وما قلا آکے کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تمام مکاتب فکر کے علماء بیک زبان کہتے ہیں کہ جب حضور نے سوچا مولا آج میرے بلال کو لوگوں نے بڑا مارا آج میرے عمار کو لوگ آگ میں ڈالا آج میری ماننے والی ایک عورت کے پاؤں میں رسے ڈالے گئے اسے چوک میں چیر دیا گیا بول کیا یہی وفا کا صلہ ہے تو جواب آیا ودھا تو نہ رو تیرے حسن کی قسم وعدہ رہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی آج مکے کی گلی میں تیرے نام پہ پہرے ہیں آج مکے کے شہر میں تیرا نام کوئی نہیں لینے دیتا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے حسن کی قسم کھا کے کل کا سورج نکلے گا سورج سمٹتا جائے گا تیرا ذکر بڑھتا جائے گا کائنات سمٹتی جائے گی تیرا جھنڈا لہراتا جائے گا ایک وقت آئے گا وعدہ رہا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شان آقا والابتر تیرا دشمن ابتر ہوگا تیرا چرچا گھر گھر ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
یا نبی یا نبی یا نبی مصطفیٰ 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 رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے. آپ سوچیں جو قسم کھا کے اس وقت جب حضور کا کوئی نام لیتا تھا تو زبان کو چیر دیتے تھے کافر. اس وقت یہ وعدہ کیا نہ رو، وعدہ رہا نہ رو، کل آنے دے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کائنات سمٹتی جائے گی، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا. کائنات پہ بڑھاپا آئے گا، تیرا ذکر جوان ہوتا. آج 15ویں صدی لگ گئی، علی پور کی دھرتی بول. یہ ڈاکٹر طاہر علوی صاحب کو جبریل کا خط آیا. کس نے انہیں مجبور کیا؟ اندر سے صدا اٹھی، اندر سے ہوک اٹھی، من سے کوک اٹھی. وہ اپنے وعدے نبھا رہا ہے، وہ اپنے کیے وعدے نبھا رہا ہے. کہاں کہاں ذکر کرا رہا ہے، کس کس کو لگا رہا ہے. اور جو بھی اس کٹھ میں آ رہا ہے دیوانہ ہوتا جا رہا ہے. شاید سریکی والا یہی فرما رہا ہے. ایک تو پروفیسر رشید صدیقی علی گڑھی تھے، وہ کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. اور سریکی والے نے کمال کیا، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ ٹھک تھی دی. اب جب میں آیا، حالانکہ میں نے اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، میں گیٹ پہ آیا تو میرے ساتھ ظفر صاحب نے بھی زور لگایا، لیکن مجمع اجدام کمال کا تھا. انہوں نے مجھے بھی جھٹکا لگایا، ایک ہی جھٹکے میں اندر آیا. میں سوچوں میں پڑ گیا، مولا یہاں کوئی کھیر بٹ رہی ہے، یہاں لیلا حلوہ بانٹ رہی ہے کہ مجنوں یوں آ رہے ہیں. یہ خیر تو ہے، کیوں آتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں اور انتظامیہ والے دھکے بھی لگاتے ہیں. یہ تو کعبے کے حاجیوں کی طرح آتے ہیں. میرے خواجہ صحیح فرماتے تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار نو تکے تن اگ محبت بکھے آپ تم جیندے مکے. تونے لگ دن دھکے دھکے. میں دور آخر میں نے وہ جہاں سے آپ کی محراب بنی تھی وہاں لائن لگی ہوئی، میں نے کہا یہاں بہشتی دروازہ ہے. اتنی لمبی لائن ہے اور پولیس کا مسئلہ عین غین ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو سریکی والے بھائی نے کہا، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ. ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ. او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے، او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے. دل رج پوندے ہی کھیل دے وچی، او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے. دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ، اوندا نام پکا نت وجد کراں، اوندا نام پکا نت وجد کراں. ہر وقت اویل سویل دے وچ نا شادھن تن تے ترے لیرے او بھی دے آئیاں کل ویل دے وچ.
انجمن عاشقان مصطفیٰ جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ آتے نہیں، بلائے جاتے ہیں۔ اس لیے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر آنے پر تے شہر بازار پھرا، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، اتھا میں مٹھڑی نیت جان بلب۔ ہم مرتے رہے اور وہ دیکھ کے مسکراتے رہے، وہ بے نیازیاں فرماتے رہے۔ میں نے کہا سارا زمانہ رویا، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہویا۔ لیکن سورت والضحیٰ بتاتی ہے کہ حضور پر 13 دن یا 14 دن قرآن نہ آیا، چند دن وحی معطل موقوف ہوئی، تعطل پیدا ہوا، توقف ہوا، جبریل نہ آیا۔ اب کافر کھتری، کافر عورتیں، انہوں نے آ کے حضور کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جس کا تجھے بڑا مان تھا لگتا ہے تجھے چھوڑ گیا، سارے پیار کے رشتے توڑ گیا، تجھ سے مکھ موڑ گیا، لگتا ہے جس کا تجھے مان تھا وہ تجھے چھوڑ گیا۔ دل زخمی تھا، دل میں چوٹ تھی دبی، ہائے غضب ابھر گئی۔ جو جگہ زخمی ہوتی ہے اس پہ چوٹ مارو تو زیادہ دکھتی ہے۔ حضور رو رہے تھے کہ اتنے دن گزر گئے، نہ قاصد نہ پیغام آیا، نہ خشک جواب سلام آیا، گئی گزر عمر جکھ جکھ وے میاں، نیو لائم کارن سکھ وے میاں، پے پلڑے ڈوڑے ڈکھ وے میاں۔ 13 یا 14 دن قرآن نہ آیا، حضور اتنا روئے، اتنا روئے، کبھی حرم میں بیٹھ کے روئے، کبھی پہاڑ پہ بیٹھ کے روئے، روتے روتے ایک دن لفظ زبان سے نکل گئے، اب اگر تیرا قرآن نہیں آئے گا تیرا محمد دنیا سے گزر جائے۔ جیئیں تو کس کی خاطر جیئیں، کس کی خاطر ہم دنیا میں رہے؟ ایک سہارا تیرا کلام تھا پیارا، آج تو نے بھی بولنا چھوڑ دیا، لوگ کہتے ہیں تو نے مجھ سے مکھ موڑ لیا۔ ادھر آنسو ڈھل کے ادھر حضور روئے۔ اب سمجھو میرے پیارے بھائیوں، میں نے کہا رونے کو سارا زمانہ روتا ہے، مگر اثر کسی کسی کا ہوتا ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ رونے کو ساری کائنات روئی، مگر جب محبوب کی ذات روئی، رب نے فوراً جبریل کو بلایا، فرمایا جلدی جا، میرے محبوب کو دنیا نے تانے دیے ہیں،
یا اللہ کیا تانے دیے؟ کہا لوگوں نے کہا ودع محمدن ربہ وکلاہ، محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا، محمد کو محمد کے خدا نے سونا نہیں سمجھا، رب نے اسے چھوڑ دیا۔ آج میرا محبوب حرم میں بیٹھا رو رہا ہے، میرا محبوب گلیوں میں بیٹھا روتا ہے، جلدی جا اسے چپ کرا، رحمت کا آنچل لے جا، میرے پیغام کا رومال لے جا، میرے قرآن کا رومال لے جا، اس کے آنسو خشک فرما۔ مولا اسے بولوں کیا وہ جو رو رہا ہے، چپ کیسے کراؤں؟ فرمایا جانا، اسے سویا ہے تو اٹھانا اور اسے میرا پیغام پہنچانا، اسے کہنا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک نارو ورفعنا لک ذکرک۔ تو میں نے ٹھیک کہا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ نبی روئے، علی روئے، ولی روئے، غوث جلی روئے، ساری کائنات روئی، کسی کو پوچھا تک نہیں اپنا یار جو رویا۔ پوری صورت آ رہی ہے کہ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری کالی کالی کنڈل والی پر پیچ زلفوں کی قسم، یقین کر ما ودعک ربک، تیرے حسن کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، ہر شعر میں حکمت ہوتی ہے، دانش ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، لیکن قرآن قرآن ہے، یہ اس کا بیان ہے، اس میں جتنی جان ہے اس میں چھپا سارا جہان ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کی شان ہے، اور میرا یہی بیان ہے۔ ظاہر ہے میرے نعت خان بھائی آئیں گے، وہ تو کوئی کسی کے کلام سنائیں گے، کوئی کسی کا کلام سنائیں گے، لیکن اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، مجبوری ہے شہر بھی تو لاہور ہے، اس لیے وہ بھی سبحان اللہ، یہ بھی الحمدللہ۔ اب بات وہی ہے، رونے کو ہر کوئی روتا ہے،
لیکن محبوب جو رویا. اب آپ اگر بیدار ہیں تو غور فرمائیں کہ لفظ کافروں نے 1.5 جملہ کہا تھا. کافر نے اس نے کہا ودع محمدن ربہ وقلا. کافر نے کہا تھا کہ محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا اور خوبصورت نہیں سمجھا تبھی تو چھوڑا. تو اس کا جواب تھا کہ ما ودعاک ربک وما قلا. اتنی سی بات پہ کتنی بات ہوئی, ساری رات ہوئی, اتنی لمبی ملاقات ہوئی. اور پھر انداز دیکھیں, چپ کرانے کا انداز دیکھیں. والضحیٰ, یہ کیا ہوا؟ کہنا تو صرف اتنا تھا نہ رو, آنسو نہ بہا, دل کو نہ لگا, لیکن تمہید کمال ہے. والضحیٰ, سجن تیرے بکھڑے کی قسم, تیرے حسن کی قسم, تیری رانائی کی قسم, رنگ مصطفی کی قسم, تیری پر پیچ کالی کالی کنڈل والی. جدہ زلف ہوا وچ لچک پوندن, کھڑ دوش اتے شپ شپ. کیا قرآن کا کمال ہے, محبوب کی شان عجب ہے کہ چپ کرانا ہے لیکن کس طریقے سے. والضحیٰ واللیل اذا سجا نارو. بڑی لوریاں سنی ہوں گی, بہت رونے والوں کو چپ کرانے والے دیکھے ہوں گے, پر ایسا کبھی دیکھا ہے کہ ایک فرش پہ روئے اور عرشوں سے یوں صدا آئے والضحیٰ واللیل اذا سجا نارو نارو. سرکی والے نے ٹھیک کہا, اس نے کہا اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں, اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں, ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گا. اندی سیت دے نال, آپ کو سریکی سمجھ آتی ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں, ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گئی. اندہ پیر چویا وچ دیداں گیا, اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں, ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گئی. اندہ پیر چویا وچ دیداں گیا, اندے راہتے پیار دی پل پہ گئی. تک مسکتے بل بل راہ بھول گئے, تک مسکتے بل بل راہ بھول گئے. لرز چمن گیا چل بل پہ گئی, ساڑی دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد, اندی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئی. ساڑی دھاڑ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ قبلہ خان محمد صاحب قادری. پوری انسانی تاریخ میں کسی 4 ورقے کی کمزور کتاب میں کوئی دکھا دے کہ رب نے کبھی یوں رونے والوں کو منایا ہے, کبھی جبریل یوں پیغام لے کے آیا ہے. والضحیٰ, او سونیاں تیرے مکھ دی قسم, تیرے رخ دی قسم, اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دو تا کی قسم. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ نارو. والضحیٰ واللیل اذا سجا,
ڈائریکٹ خطاب ہے یار سے کہ ما ودع کا ربوں کا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا قسم سے۔ آپس میں کوئی شک رنجی تھی کہ قسمیں ہو رہی ہیں، آپس میں کوئی ان بن تو تھی نہیں، لیکن قسم کیوں کہ تیرے رخ کی قسم، مینو تیری قسم، مجھے تیری قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ ہم تو کہتے ہیں نا مجھے فلاں کے سر کی قسم، رب نے کہا سر نہیں بلکہ کہا لعمرو کا، مجھے تیری پوری زندگانی کی قسم۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت ہے لعمرو کا، میرا نبی مجھے تیری ساری عمر کی قسم، تیری ساری حیات کی قسم۔ اب کوئی ماں کا جایا ہے کسی کے پاس یہ سرمایہ، جس کو رب نے یہ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک مثال کوئی ماں جایا لائے۔ اسی لیے علی حیدر نے کہا تھا کہ سب سیالانو ویکھنی مائے۔ فقیر لمبا چکر لگا کے بول رہا ہے، علی حیدر لمبا چکر لگایا اور بات کو بات میں چھپایا ہے، لیکن راز والوں نے راز پایا ہے۔ اب سیال یہ سیال نہیں، یہ رانجھا یہ ہیر نہیں، ان کے سیال بھی اور ہیں، ان کا رانجھا بھی اور ہے، ان کا سیال بھی اور ہے، ان کا رانجھا بلے شاہ کا رانجھا اور ہے، جاہلوں کا مانجھا اور ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، اکو رانجھا مینوں۔ او میرے خواجہ فرید کی دھرتی والوں، لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں یہ عشق کی دھرتی کے باسی ہیں، یہاں چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت، یہاں شہنشاہ چشت حضرت فخر اور فرید نے ریت کے اندر عشق کا بارود بھر دیا۔ اس لیے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، کون فایا کون اگے تھی لگیاں، اے نیو نہیں لگڑا چوری دا، آپ تے ٹر جاندہ نال منجھیں دے تے منتاں کر کر موڑی دا، اکو رانجھا۔ یہ بلے شاہ ہے اور ادھر قریب حیدر شاہ، اس نے کہا کہ الف الست ازل دی یاری، لگ رہی ہیر یتیم دی ہے، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، مینوں قسم تے عرش عظیم دی ہے، اون دے موڈھے اتے کملی مزمل والی، تے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے، اون دے موڈھے تے کملی مزمل والی، تے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے۔ علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا، او تا ظاہر صورت میم دی ہے۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، اللہ اکبر، عجب رہی بات۔ میں عرض کر رہا ہوں، سوچو پوری بزم ہستی میں ایک کوئی فرد لاؤ جس کو رب روتا ہو، رب اسے چپ کرائے اس پیار سے۔
بولتا ہے تو اپنے یار سے، اس لیے ہم کہتے ہیں پورے اقرار سے کہ تساں کتھاں اساں کتھاں پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، یعنی تو مدنی پیر کتھاں اے فقیر کتھاں، والضحا واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم تیرے مکھڑے کی قسم، اے سونا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پاپی غلط تولتے ہیں، یہ سچائی کے موتی مٹی میں رولتے ہیں، یہ جھوٹے پاپی جھوٹ کہتے ہیں، ما ودعکا، میں کل بھی تیرا میں آج بھی تیرا۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے، ما ودعکا ربو کا، تیرے رب نے۔ یہاں مفسرین کرام کی چرخیاں پھر گئیں اور کہتے ہیں یہ عجب بات ہے، رب تو سب کا ہے، لیکن قرآن میں اس نے نبی کو کہا میں تیرا ہوں۔ رب سچا ہے، رب جھوٹ نہیں بولتا، رب مبالغے نہیں کرتا، رب سچ بولتا ہے، تو رب نے قرآن میں کہا ما ودعکا ربو کا، میں کل بھی تیرا میں آج بھی تیرا، تو میرا، باقی جو کل کائنات ہے یہ تیرے حسن کی خیرات ہے۔ ما ودعکا ربو کا، مجھے قسم ہے مان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ اب غور فکر فرمائیں، سوچیں ذرا کہ اللہ نے محبوب کو سارا جہان ہے، انبیاء رسول اولیاء پوری کائنات، اللہ بہت بے نیاز ہے، صدیوں رلاتا ہے، بندوں کو تڑپاتا ہے، پلٹ کے یوں نہیں تکتا، 80 ہزار نہیں لاکھوں جنازے اٹھے، سونامی آئے طوفان اٹھے، رب نے پلٹ کے کسی کو پوچھا کیوں روتے ہو، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے محبوب جو رویا، پوری صورت نہیں بلکہ صورت بھی انداز کیا ہے کہ ما ودعکا ربو کا وما کلا، آکے کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء بیک زبان کہتے ہیں کہ جب حضور نے سوچا مولا آج میرے بلال کو لوگوں نے بڑا مارا، آج میرے عمار کو لوگ آگ میں ڈالا، آج میری ماننے والی ایک عورت کے پاؤں میں رسے ڈالے گئے، اسے چوک میں چیر دیا گیا، بول کیا یہی وفا کا صلہ ہے؟ تو جواب آیا والضحا تو نہ رو، تیرے حسن کی قسم وعدہ رہا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آج مکے کی گلی میں تیرے نام پہ پہرے ہیں،
آج مکے کے شہر میں تیرا نام کوئی نہیں لینے دیتا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے حسن کی قسم کھا کے، کل کا سورج نکلے گا، سورج سمٹتا جائے گا، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا، کائنات سمٹتی جائے گی، تیرا جھنڈا لہراتا جائے گا، ایک وقت آئے گا وعدہ رہا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا چرچا گھر گھر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب، سیدی و مرشدی، یا نبی سیدی و مرشدی، یا نبی یا نبی، اے برو رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ اے برو رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، کون اس کے مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے۔ آپ سوچیں جو قسم کھا کے اس وقت جب حضور کا کوئی نام لیتا تھا تو زبان کو چیر دیتے تھے کافر، اس وقت یہ وعدہ کیا نہ رو، وعدہ رہا نہ رو، کل آنے دے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کائنات سمٹتی جائے گی، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا، کائنات پہ بڑھاپا آئے گا، تیرا ذکر جوان ہوتا۔ آج 15ویں صدی لگ گئی، علی پور کی دھرتی بول، یہ ڈاکٹر طاہر علوی صاحب کو جبریل کا خط آیا، کس نے انہیں مجبور کیا؟ اندر سے صدا اٹھی، اندر سے ہوک اٹھی، من سے کوک اٹھی، وہ اپنے وعدے نبھا رہا ہے، وہ اپنے کیے وعدے نبھا رہا ہے، کہاں کہاں ذکر کرا رہا ہے، کس کس کو لگا رہا ہے، اور جو بھی اس کٹھ میں آ رہا ہے دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ شاید سریکی والا یہی فرما رہا ہے۔ ایک تو پروفیسر رشید صدیقی علی گڑھی تھے، وہ کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ اور سریکی والے نے کمال کیا، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ ٹھک تھی دی۔ اب جب میں آیا، حالانکہ میں نے اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، میں گیٹ پہ آیا تو میرے ساتھ ظفر صاحب نے بھی زور لگایا، لیکن مجمع ایدام کمال کا تھا، انہوں نے مجھے بھی جھٹکا لگایا، ایک ہی جھٹکے میں اندر آیا۔ میں سوچوں میں پڑ گیا، مولا یہاں کوئی کھیر بٹ رہی ہے، یہاں لیلا حلوہ بانٹ رہی ہے کہ مجنوں یوں آ رہے ہیں، یہ خیر تو ہے کیوں آتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، اور انتظامیہ والے دھکے بھی لگاتے ہیں، یہ تو کعبے کے حاجیوں کی طرح آتے ہیں۔ میرے خواجہ صحیح فرماتے تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار نو تکے تن اگ محبت بکھے آپ تم جیندے مکے، تونے لگ دن دھکے دھکے۔ میں دور آخر میں نے وہ جہاں سے آپ کی محراب بنی تھی وہاں لائن لگی ہوئی، میں نے کہا یہاں بہشتی دروازہ ہے، اتنی لمبی لائن ہے، اور پولیس کا مسئلہ عین غین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو سریکی والے بھائی نے کہا، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ، ہر کٹ
دیکھاں ٹھک تھی دی مت مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندے ہی کھیل دے وچی او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ اوندا نام پکا نت وجد کراں اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ نا شادھن تن تے ترے لیرے او بھی دے آئیاں کل ویل دے وچ انجمن عاشقان مصطفیٰ جناب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ آتے نہیں بلائے جاتے ہیں اس لیے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے